تاریخ اسلامی کے حالات و واقعات اور شخصیات کے بارے میں مفید اور معلوماتی پروگرام سنیے۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا، تحریر سید قاسم محمود، پروڈیوسر عرفان بھٹی۔ آحز سلطنت یہودا کا 11واں بادشاہ یوتام کا بیٹا حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ صرف 20 برس کی عمر میں 742 قبل مسیح میں تخت نشین ہوا۔ اس وقت اسرائیل میں ففح کی حکومت تھی جو سن 759 قبل مسیح میں تخت نشین ہوا۔ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہوئے تو داخلی انتشار اور پھوٹ کا شکار ہو گئے۔ قبائلی عصبیت کا فریت غالب آ گیا اور وہ کوئی متحد ریاست قائم نہ رکھ سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد تو ان پر دنیا پرستی کا غلبہ بہت زیادہ ہوا اور وہ 2 حصوں میں بٹ گئے۔ شمالی فلسطین اور شرق اردن میں اسرائیل کی سلطنت قائم ہوئی جس کا پایہ تخت سامریہ تھا۔ جنوبی فلسطین اور ارام کا علاقہ سلطنت یہودا کہلایا جس کا پایہ تخت یروشلم تھا۔ آحز اسی سلطنت یہودا کا 11واں بادشاہ تھا۔ اس کا دور حکومت سب سے بڑا دور حکومت مانا جاتا ہے۔ تواریخ بائبل میں ڈاکٹر بلیکی لکھتے ہیں کہ اس کے دور میں اخلاقی تاریکی ایسی گہری ہو گئی تھی کہ اس سے قبل مثال ملنا مشکل ہو گیا۔ بے دینی کے کام کھلم کھلا کیے جاتے۔ اس نے دیوتا بعل زبول، مکھیوں کے دیوتا کے بت اونچے مقاموں پر اور ٹیلوں پر بنائے اور ہر درخت کے نیچے قربانی کی، حتیٰ کہ اپنے بیٹے کو وادی ہنوم میں قربانی کے طور پر جلایا۔ ڈاکٹر بلیکی لکھتے ہیں کہ بطور سزا جلد ہی عذاب الہی نازل ہوا۔ اگرچہ اسرائیل کی سلطنت اس وقت آخری دموں پر تھی، تاہم انہوں نے اپنی کمزوری کے باوجود شاہ آحز کو ایک جنگ میں عبرتناک شکست دی اور ان کے علاوہ ارامیوں نے بھی اسے تنگ کیا۔ اگرچہ وہ یروشلم پر قابض نہ ہو سکے مگر آحز کو ایلات سے جو خلیج عقبہ تھا نکال دیا اور یوں ہندوستان کی تجارت کے منافع سے محروم کر دیا۔ اس کے دور کے پیغمبر یسدیاہ تھے۔ ان کے منع کرنے کے باوجود آحز نے آشوری بادشاہ تغلت پلاسر سے مدد مانگی۔ اس نے جواب میں دمشق پر حملہ کر کے اسے برباد کر دیا۔ آخر وہ خود شاہ تغلت سے ملنے آیا لیکن اس نے اسے تنگ کیا اور کوئی کمک نہ دی۔ ان آفتوں نے اس کے دل کو اور بھی سخت کر دیا۔ اگر وہ جلد ہی 36 برس کی عمر میں فوت نہ ہو جاتا تو یہودا پر وہی تباہی آتی جو اسرائیل پر آئی تھی۔ لیکن اس کا بیٹا حزقیاہ ایک نیک سیرت شخص ثابت ہوا اور یہودا کی سلطنت کے لیے رحمت بن گیا۔ آحزیہ اس نام کے 2 شخص یہودیوں کی تاریخ میں گزرے ہیں۔ پہلا آحزیہ سلطنت اسرائیل کا 8واں بادشاہ اور اخیاب کا بیٹا تھا۔ دوسرا آحزیہ سلطنت یہودا کے 6 بادشاہ کا ماموں تھا۔ یہ سلطنت یہودا کے 4تھے بادشاہ یہوشفت کے تخت نشینی کے 17ویں برس سن 898 قبل مسیح میں تخت نشین ہوا۔ اس نے صرف 2 برس حکومت کی اور سن 897 قبل مسیح میں موآبیوں نے اسے تخت سے اتار دیا۔ اس کا دور حکومت اگرچہ برا تھا لیکن سلطنت یہودا سے صلح رہی۔ اخیاب کے 70 بیٹوں میں سے جو سمرون کی جنگ میں مارے گئے تھے، آحزیہ ہی تخت نشین ہوا۔ اگرچہ وہ باپ کی طرح بری خصلت کا مالک نہ تھا، تاہم وہ بت پرستی کی طرف مائل تھا۔ ڈاکٹر بلیکی کہتے ہیں کہ ایلیا نبی الیاس علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اس کے پاس جائے اور اسے برملا گستاخی سے روکے۔ بادشاہ نے پیغام سن کر الٹا ایلیا نبی کو پکڑنا چاہا لیکن دونوں مرتبہ آسمان سے آگ گری اور بادشاہ کے 50 آدمی بسم ہو گئے۔ آخر ایلیا نبی خدا کے حکم سے خود ہی بادشاہ کے سامنے آ گئے اور کہا کہ سچے خدا کی تحقیر کرنے کے جرم میں اسے شفا نصیب نہیں ہوگی۔ حال ہی میں ایک کتبہ دریافت ہوا ہے جس پر درج ہے کہ اخیاب کے مرنے کے بعد موآب کے علاقے کے لوگوں نے اسرائیل کے خلاف بغاوت کر دی۔ یہ کتبہ ایک ستون پر درج ہے اور موآبی پتھر کہلاتا ہے۔ موآبی بادشاہ میسا نے حملہ کر کے ان مختلف شہروں کو جہاں اسرائیل بادشاہ کے دستے موجود تھے محاصرہ کیا اور سخت لڑائی کے بعد انہیں مطیع کر لیا۔
آخش پارسیوں کا ایک مذہبی پیشوا، زرتشت سے بہت پہلے پیدا ہوا تھا۔ اس نے مادہ پرستی کی تعلیم دی۔ وہ مادے کے عناصر اربع کو دنیا کا خالق تصور کرتا تھا، لیکن اس کے پیروکاروں نے صرف آگ کو پوجنا شروع کر دیا، کیونکہ ظاہر ہے کسی عبادت خانے میں معبود یا اس کے مظہر کے طور پر صرف آگ کی پوجا ہو سکتی تھی۔ آخش کے معبدوں میں رکھی ہوئی آگ کو آذر آخش کہتے ہیں۔ بعد ازاں زرتشت نے اپنی قوم کی اصلاح اور خدائے واحد پر ایمان لانے کی تعلیم دی۔ اس کے خیال میں یہ چاروں عناصر صرف قدرت کے مظاہر ہیں، لہٰذا ان کا احترام کرنا چاہیے۔ احیاء سلطنت اسرائیل کا 7واں بادشاہ، عمری کا بیٹا اور آخزیہ کا باپ، سن 918 قبل مسیح میں تخت نشین ہوا۔ اس کا نام مشاہیر تاریخ میں ہے۔ اس کے زمانے میں اسرائیل کی سلطنت بت پرستی کی طرف مائل ہو گئی۔ بت پرستی کو تحریک دینے والی اس کی بیوی ایزبل ایک فنیقی بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اس عورت نے فنیکیوں کے دیوتا بعل-زبول کی پوجا کو بڑی تیزی سے متعارف کرایا۔ چنانچہ اس نے سمرون میں جو اسرائیل کا نیا پائے تخت تھا، ایک مذبح اور ہیکل اس بت کے لیے تعمیر کیا۔ آخیاب نے صرف 22 برس حکومت کی اور 898 قبل مسیح میں ایک جنگ میں مارا گیا۔ تواریخ بائبل میں ہے کہ اس کے زمانے میں الیاس علیہ السلام نبی تھے۔ انہوں نے آخیاب کو اس کی بت پرستی پر بارش نہ ہونے کی بددعا دی اور مکمل 3 برس تک خشک سالی رہی۔ اس کے بعد خدا نے بارش عطا کی اور یوں ایلیا کو آخیاب پر فتح ہوئی، لیکن ایزبل کے حسد اور غصے نے ایلیا کو فرار ہونے پر مجبور کر دیا اور وہ سینا کی وادیوں کی طرف چلے گئے۔ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس موقع پر حضرت الیاس علیہ السلام نے دعا مانگی، جس کے الفاظ یہ ہیں: بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا، تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، سو وہ میری جان لینے کے درپے ہے۔ سلاطین باب 19 آیت 1 تا 10۔ اسی اثنا میں آخیاب کی توجہ مذہبی معاملات سے اٹھ کر سلطنت کی حفاظت کی طرف مبذول ہوئی۔ جب بن ہدو شاہ ارام اس مملکت پر حملہ آور ہوا، اس کے جھنڈے تلے 32 بادشاہ موجود تھے۔ اس نے سمرون کا محاصرہ کیا اور آخیاب کو اطاعت کرنے کا ناشائستہ پیغام بھیجا۔ آخیاب نے غصے میں اسے رد کر دیا۔ اس پر گھمسان کی جنگ ہوئی اور بن ہدو نے شکست کھائی، لیکن دوسرے ہی سال بن ہدو پھر حملہ آور ہوا اور اس بار وہ پہاڑی علاقے سے کنارہ کش ہو کر اس درلان کے میدان میں خیمہ زن ہوا۔ بہت زور شور سے جنگ ہوئی اور بہت سے ارامی کام آئے۔ بن ہدو مجبور ہو کر آخیاب کے سامنے جھک گیا، لیکن آخیاب نے غلطی کی اور اسے معاف کر دیا۔ وہ تیسری بار پھر رامات جلعاد کے مقام پر نمودار ہوا، جو اردن کے مشرقی کنارے پر واقع ہے۔ آخیاب نے اپنے ہمسایہ شاہ یہودا یہوشفت کو بھی لڑائی میں شریک ہونے پر اکسایا۔ زوروں کی جنگ ہوئی، آخیاب اس لڑائی میں مارا گیا اور پھر اردن کی اطراف میں بن ہدو نے جو چاہا سو ہو گیا۔ آخیاب کے بعد اس کا بیٹا آخزیہ تخت نشین ہوا۔ تواریخ بائبل کی اطلاع کے مطابق آخیاب کے 70 بیٹے تھے جو سمرون کی جنگ میں مارے گئے۔ آداب، اچھے اور پسندیدہ اطوار جو کسی انسان کے اچھے اور مہذب ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ حضرت علی حجویری کا قول ہے کہ آداب نیک خصلتوں کا جمع ہونا ہے۔ جو لوگ اچھی عادتیں اپنا لیں اور نیکیاں کر لیں با ادب کہلاتے ہیں۔ اسلام نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کے لیے آداب مقرر کیے ہیں۔ کوئی موقع اور محل ایسا نہیں کہ جس کے مطابق آداب کی تعلیم نہ دی گئی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آداب کا خیال رکھتے تھے۔ اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے جاگنے، چلنے پھرنے، باتیں کرنے اور ملنے جلنے، حتیٰ کہ زندگی کے ہر پہلو میں اس کے آداب کو ملحوظ رکھا جاتا۔ احادیث اور اسلامی قوانین گویا وہ مسلمہ آداب ہی ہیں
کہ جن کے تحت مسلمانوں کو اپنی پوری زندگی گزارنا چاہیے۔ آداب کی اقسام لکھتے ہوئے شیخ ابو نصر سراج کہتے ہیں کہ آداب میں لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک اہل دنیا کہ جن کے نزدیک ادب، فصاحت اور بلاغت، علوم و فنون کی تحقیق اور تدوین، زمانے کے بادشاہوں کے قصے اور شعراء کے اشعار کا اچھا ذخیرہ حفظ کرنا ہے۔ دوسرے اہل دین کہ ان کے نزدیک ادب نفس کو ریاضت اور مجاہدے کا عادی بنانا ہے، انہیں تادیب اور حدود الہی کے ماتحت رکھنا اور نفسانی خواہشات کو ترک کرنا ہے۔ تیسرے اہل خصوصیت کہ ان کے نزدیک ادب دل کو پاک رکھنا، باطن کے بھید کی رعایت کرنا، عہد کو پورا کرنا، وقت کی نگہداشت اور خیالات پراگندہ کو کم کرنا، اور پھر طلب و قرب کے مقامات اور حضوری کے اوقات میں سب سے اچھا ادب کرنا ہے۔ آدانا ترکی کا ایک صوبہ اور اس کا صدر مقام۔ صوبے کی آبادی 26 لاکھ جبکہ شہر کی 15,60,000 ہے۔ ترکی کا 5واں بڑا شہر اور اہم صنعتی اور زرعی مرکز ہے۔ 31 اکتوبر 1918 کو کمال اتا ترک نے اتحادی افواج کے خلاف اسی شہر میں اعلان جنگ کیا تھا۔ تاریخ اسلامی کے حالات و واقعات اور شخصیات کے بارے میں معلوماتی پروگرام آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا، تحریر سید قاسم محمود، ریکارڈنگ انجینئرز واجد محمود، شاہد وقار، آواز و پروڈیوسر عرفان بھٹی، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز، رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی۔